الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما عال من اقتصد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے، ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے جو زندگی گزارنے کے اصول اور طریقے بتائے تھے، خصوصاً نوجوان نسل یا بچوں کے حوالے سے، پھر بچہ جب جوانی تک پہنچے گا اس حوالے سے، ان اصولوں پر بات چل رہی تھی. اور گزشتہ جو اصول بیان ہوا تھا وہ تھا حلال کھانے، حلال کمانے کے حوالے سے. ہم نے اپنے اندر بھی، اپنی نئی نسل کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا کرنا ہے، انہیں یہ سکھانا اور بتانا ہے کہ بھائی حلال اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن وہی ہمارے لیے ہوگا، اور حرام جتنا مرضی ہو، تھوڑا ہو زیادہ ہو، اس سے بچنا ہے. اور پھر کھانے میں حلال کے حوالے سے بھی تفصیلاً بات کی گئی. تو اب ہم نے پہلے اپنے اندر اور پھر اپنی نئی نسل کے اندر کہ حلال کمائی کرتے ہوئے، حلال کماتے ہوئے، حلال کھاتے ہوئے کچھ اور اصول آگے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ ان پر ہمیں عمل کرنا ہے. اور آج انشاءاللہ انہی اصولوں پر بات ہوگی کہ بھئی مال کو صحیح طریقے سے خرچ کرنا. یعنی اللہ نے، ظاہر اللہ ہمارا خالق ہے، جیسے وہ ہمارا خالق ہے ویسے ہی جو مال ہم استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بھی خالق ہے. تو اس خالق نے ہمیں صرف کمانے کا حکم نہیں دیا، حلال کمائی کے ساتھ ساتھ اس خالق نے صحیح جگہ، صحیح طریقے سے خرچ کرنے کا بھی حکم دیا ہے. اصول بتائیں، یہ اصول ہیں، ان اصولوں پر چلو گے تو تمہاری زندگی کے اندر بے سکونی نہیں ہوگی. سب سے بڑی چیز سکون میں آ جاؤ گے. یعنی تمہارے اندر جو انسان میں دیکھیں، بہت بڑی وجہ انسان کے آج کل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان میں بے سکونی پائی جاتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مال میں برکت ختم ہو جاتی ہے. بعض دفعہ خوشی میں آ کر انسان اتنا پیسہ لوٹا دیتا ہے کہ بعد میں مال میں بھی برکت ختم اور بے سکونی آ جاتی ہے. بعض دفعہ ایسی تقریبات ہمارے ہاں منعقد ہو جاتی ہیں، کی جاتی ہیں باقاعدہ طور پر، رسم کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے، کہ انسان قرض کے بوجھ تلے دب جاتا ہے. اور یہ بھی ظاہر ہے بے سکونی کا، جس پر قرض چڑھ گیا بیچارے کا بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، یہ ساری رات اس کو کہاں سے نیند آئے گی. اور یہی چیز انسان کے مال میں سے برکت ختم کر دیتی ہے. یہ برکت کا جو کنسپٹ ہے یہ صرف اسلام میں ہے، غیر مسلموں میں اس کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ صرف واحد ایک اسلام ہے جو ہمیں بتاتا، سکھاتا اور دکھاتا ہے کہ برکت کسے کہا جاتا ہے. ضرورت پوری ہو جائے گی اس کی، اللہ اس کی ضرورت پوری کریں گے، یہ برکت ہے. کم مال میں اللہ تعالیٰ اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی چیزوں سے بچا دیتے ہیں جس سے اس کا مال ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے، یہ بھی برکت ہے. تو بہت گہرا مفہوم ہے برکت کا جو صرف اسلام ہمیں سکھاتا ہے.
تو ظاہر ہے یہ اصول سیکھیں گے انشاءاللہ، ہماری نئی نسل، جوان نسل سیکھے گی، اسے پتہ چلے گا، تو پھر اس کی زندگی میں بھی سکون آئے گا اور اس کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو جیسے آج کل ہمارا معاشرہ چل رہا ہے، ہماری زندگیاں دیکھ لیں، بے سکونی کا باعث بنی ہوئی ہیں۔ بنیادی وجوہات یہ ہیں جو آج میں ذکر کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں، مال کے حوالے سے 4 باتیں، 4 اصول ہیں، 3 ان میں سے جائز ہیں، 1 ناجائز ہے۔ میں آسان الفاظ میں سمجھاؤں گا، بات بہت واضح ہو جائے گی۔ سب سے پہلی چیز جو انسان جہاں مال خرچ کرتا ہے وہ ہے رہائش۔ رہائش میں اس کا کھانا پینا بھی داخل ہے، اس کے بیوی بچوں کی ضروریات بھی داخل ہیں، اپنی ضروریات بھی داخل ہیں۔ یہ جائز ہے بالکل، یہ تو اس کے ذمے ہے، اس کو کرنا پڑے گا۔ دوسری چیز ہوتی ہے آرائش، بلکہ آسائش۔ دوسری چیز آسائش۔ آسائش یہ ہے کہ سہولت، چھت دیا اللہ تعالیٰ نے، مکان دیا، اس میں ایک چھوٹا سا پنکھا بھی لگا ہوا ہے، یہ تو رہائش ہے۔ اللہ نے اس کو اتنا مال دے دیا کہ بھئی یہ اب اس اتنی شدید گرمی میں پنجاب کے علاقے میں رہ رہا ہے، یا آج کل تو یہاں بھی اتنی گرمی ہوتی ہے ٹھیک ٹھاک، تو یہاں پر اس کو اللہ نے اتنی سہولت دی کہ وہ کولر لے سکتا ہے، لے لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ سہولت ہے، آرام دہ، اپنے جسم کو آرام پہنچانا۔ اور مزید اللہ نے طاقت دے دی ہے تو اے سی لگا لے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گھر میں اپنے اور اس قسم کی سینٹرل ہیٹنگ سسٹم باقاعدہ نصب کروا لے، جائز ہے شریعت کی طرف سے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ دوسرے نمبر پر۔ تیسری چیز ہے آرائش۔ آرائش کہا جاتا ہے بننا سنورنا، یہ اس سے اگلا سیٹ اپ آ جاتا ہے۔ زینت جسے ہم کہتے ہیں، زیب و زینت اختیار کرنا، بننا سنورنا، ذرا اور 1000 والا نہیں تو 3000 والا سوٹ پہن لے گا، یہ بھی شریعت نے اس کو منع نہیں کیا ہے، جائز ہے۔ چوتھی چیز جو ہے نا، اس میں ہم سب پھنسے ہوئے ہیں، یہ ہے نمائش۔ یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ نمائش 1 کروڑ کی بھی ہو سکتی ہے، 1 روپے کی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ نمائش کے ساتھ تعلق دل کی نیت کا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، ہمیں کسی کو ٹٹولنے کا حکم نہیں ہے کہ تم فلاں کی نیت دل کو دیکھتے، ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے گا، اس میں کوئی شخص کسی دوسرے کو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ یہ دل کا عمل ہے اور دل کا فعل اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں اختیار نہیں دیا اللہ نے کہ ہم لوگوں کے دلوں کو کریدتے رہیں، ان میں ہے کیا، یہ تو نمائش ہے، یہ تو دیکھا ہو نا آپ نے، گزرتے گزرتے کہیں گے لوگ، یہ تو دیکھو یہ نمائش کر رہے ہیں، یہ دکھلاوا کر رہے ہیں، یہ کوئی ہمیں حق حاصل نہیں ہے۔ اخلاص یہ دل کی چیز ہے اور ریاکاری یہ بھی دل کی چیز ہے۔ کوئی شخص کسی دوسرے کو نہیں پہچان سکتا کسی کے کام سے، کسی کے عمل سے، کہ اس میں ریا ہے۔ ہاں، ہر شخص کو اپنی ذات کا پتہ ہے، مجھے اپنا پتہ ہے، آپ کو اپنا پتہ ہے، تو یہ اصول ذہن میں رکھیں۔ چونکہ آخری جو چیز میں نے عرض کی ہے، اس کا تعلق نیت کے ساتھ ہے، تو نیت کے ساتھ ہوگا تو 1 کروڑ میں بھی نمائش ہو جائے گی اور ناجائز اور حرام ہے، اور 1 روپے میں بھی نمائش ہو جائے گی، وہ بھی حرام ہے۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں، کوئی شخص پھٹے پرانے کپڑے پہنے، میں ہوں مثال کے طور پہ، میں پھٹے پرانے کپڑے پہن کے ممبر پہ بیٹھ جاؤں اور دل میں میرے یہ نیت ہو کہ لوگ دیکھیں کتنا پہنچے ہوئے مولوی صاحب ہیں، پھٹے پرانے پیمن لگے کپڑے پہنے ہوئے انہوں نے بیچاروں نے، اور میرے دل میں بھی یہی نیت ہو کہ لوگ مجھے اللہ کا ولی سمجھیں۔ ہمارے ہاں تو یہی ایک کنسپٹ بنا ہوا ہے، ایک ذہنیت بنی ہوئی ہے کہ بھائی جو آدمی جتنا یعنی اس قسم کی حرکتیں کرے گا، بال بکھرے ہوئے ہوں گے، کپڑے پھٹے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت وہ ہاتھ اٹھا رہا ہوگا، تو یہ شخص تو بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے، اس کا تو مقابلہ ہم کر ہی نہیں سکتے۔ یہ بھی نمائش ہے، یہ بھی حرام ہے۔ میں نے عرض کیا ضروری نہیں کہ آپ کروڑوں میں کھیلیں، آپ پھٹے پرانے جسم پر کپڑے پہن رہے ہیں اور آپ کی نیت یہ ہے کہ بھائی اس سے لوگوں کو دکھانا مقصود ہے کہ میں دیکھو کتنا عاجز پسند قسم کا آدمی ہوں، میں کتنا عاجزی کے ساتھ رہتا ہوں، میرے پاس بہت کچھ ہے، اس کے باوجود ایسا ہوں، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اس وقت ہمارا پورا معاشرہ اس آخری چیز میں جکڑا ہوا ہے۔ شادی بیاہ ہے تب بھی نمائش، فوتگی ہے، مر چکا ہے کوئی، قبر میں دفن کیا تب بھی نمائش۔ قبرستان میں ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو، قبرستان میں قبر بنانے کا جو ہمارے ہاں جو ایک نظریہ اور وہ ہے کہ بھئی قبر پکی کی جائے، تو اس پکی میں بھی ساتھ والی قبر کو دیکھا جاتا ہے، اس نے اگر 2 منزل بنائی ہے تو ہم ایک تیسری منزل بھی اوپر چڑھائیں گے۔
اللہ معاف کرے, جو کہ کوئی اس میں شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے اس قسم کی حرکتوں کی. کرتے ہیں لوگ, یہ نمائش ہے, تاکہ باہر سے کوئی خبر دیکھنے آئے گا, وہ دیکھو نا اس کے بچوں نے پڑھنے کی آج تک توفیق نہیں ہوئی, باپ کے لیے دعا مانگنے کی توفیق نہیں ہوئی, لیکن قبر انہوں نے بہت زبردست بنائی. یہ ہے نمائش جو حرام ہے. ایک صحابی رسول, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ایسے ہی ان کی حالت ایسی بنی ہوئی تھی, بال بکھرے ہوئے تھے, بال بڑے ہوئے تھے, پراگندہ حال تھے, غبار آلود کپڑے پہنے تھے. آپ کی خدمت میں آ گئے. آپ علیہ السلام نے پوچھا ان سے کہ آپ کے پاس کوئی مال وغیرہ ہے؟ انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول, بہت مال ہے, اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس بھیجا, جائیے اور جا کر اپنی حالت ٹھیک کیجیے. ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے جسم پر اپنی نعمت کا اظہار دیکھیں. بندے نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار کیا ہوا ہے, اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں. اور ظاہر ہے ہونے کے باوجود نہ خرچ کرنا اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتے ہیں. دیا ہے اللہ نے, اس نعمت کا اظہار کرو. یہ یہاں تک ہے, باقی نمائش کا کوئی حکم نہیں کہ دل میں آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بھئی لوگ دیکھیں مجھے. ولیمے لوگ کرتے ہیں اس نیت سے کہ لوگ دیکھیں. اب آپ کہیں گے جی آپ کو تو نہیں پتا کہ نیت خود ہی ان کی اس سے نکل جاتا ہے, زبانوں سے نکل جاتا ہے لوگوں کے کہ فلاں کے ولیمے سے میں بڑا کروں گا انشاءاللہ. تو ظاہر ہے پھر یہ ہمارے ہم سب کے اندر یہ چل رہا ہے, لباس میں, پوشاک میں, کھانے پینے میں, رہائش میں, گھروں میں, اپنے مقابلے چل رہے ہیں ہر طرف. یہ انتہائی خطرناک عمل ہے. تو آج انہی اصولوں کو ذکر کرنا مقصود ہے. یہ تو میں نے آپ کو 4 چیزیں بتا دی جن میں سے 3 جائز ہیں, 1 ناجائز, حرام. اب اگلی طرف آتے ہیں جو میں نے پچھلے جمعے میں تھوڑا سا موضوع اس پر بیان کیا تھا, لیکن کچھ طبیعت کی وجہ سے وہ آگے نہیں چل سکا تھا. اگلی چیز آ جاتی ہے اسراف. اس کو سمجھنا بہت ضروری. اور میں نے عرض کیا تھا ایک اسراف ہے, ایک تبذیر ہے. قرآن میں دونوں کا ذکر ہے. تبذیر کے حوالے سے پھر سے سن لیجئے کہ تبذیر کہا جاتا ہے گناہ کی جگہ پر خرچ کرنا. 1 روپیہ خرچ کریں یا 1 لاکھ کر خرچ کریں, دونوں حرام ہیں. ظاہر ہے گناہ کی جگہ ہے تو اس پر تو جتنا وہ خرچ کریں. دوسری چیز ہے اسراف. اسراف یہ ہے کہ ضرورت کی جگہ پر بلا ضرورت خرچ کرنا. یعنی جتنی ضرورت ہے نا, جتنی ضرورت ہے اس سے آپ بڑھ جاتے ہیں, یہ اسراف میں داخل ہو جائے. اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں, اپنی نئی نسل کو بچائیں. آج کل لوگ اس بہت یعنی ضرورت, میں نے ایک ٹرم بتا دیا آپ کو, ضرورت کی جگہ پر بلا ضرورت خرچ کرنا, یہ اسراف ہے. یعنی آپ کی ضرورت مثال کے طور پہ 4000 سے پوری ہو رہی ہے, آپ بڑھ کے اس سے 10,000 روپیہ لگا رہے ہیں اور قرضے تک جا رہے ہیں, یہ ناجائز ہے, یہ اسراف ہے. یہ اس سے شریعت نے منع کیا ہے. اور ایمان والوں کو کی صفات میں جب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے نا, تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ایمان والے جب یہ ان کی صفات ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ اسراف نہیں کرتے. ان کی یہ صفت نہیں ہے کہ وہ اسراف کریں, مال کو بلا ضرورت خرچ کریں. ضرورت کی جگہ پہ, ضرورت کی جگہ پہ بلا ضرورت خرچ کرنا. ایک جگہ ضرورت کی ہے ہی نہیں, وہاں پہ خرچ کرنا, یہ تو بالکل ہی اس سے باہر نکل جائے گا. تو یہ ہے اسراف. اس کو بھی سمجھ لیجئے. جیسے آج کل ہو رہا ہے, گھروں میں ہوتا ہے, ہمارے مہمان آئے 2, مثال کے طور پہ روٹیوں کی ضرورت تھی 4, گھر والے پکائی جا رہے ہیں, کم نہ پڑ جائے کہیں. اب چلو یہاں تک بھی ٹھیک ہے, مہمان کا اکرام ہے کہ آپ پکا رہے ہیں, 6 روٹیاں پکا لیں. اب 6 روٹیاں پکانے کے بعد 4 استعمال ہوگی, 5 استعمال ہوگی, جو 1 ضائع ہو رہی ہے, ضائع ہوگی نا, وہ جو 1 ضائع ہو رہی ہے یہ اسراف میں داخل ہو جائیں گے. یا آپ اپنے گھروں سے اس چیز کو دیکھیں گے, اپنی ذات سے اس چیز کو دیکھیں گے. دعوتوں میں دیکھیں آپ, ولیموں میں بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے, صرف ایک آنکھ کی ہرس ہے, پیٹ کی ہرس ہے, اس ہرس کی وجہ سے پتہ ہے کہ یہ چیز ختم نہیں ہوگی, کیونکہ ختم اس بیچارے کی عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے جس نے آپ کو ولیمے کی دعوت دی ہے.
اس کی یہی کوشش ہوتی ہے ختم نہ ہو، بچ جائے ختم نہ ہو۔ اس کے باوجود پلیٹ لیں گے بڑے اچھے مہذب لوگ، اور پلیٹ کے اوپر پورا ایک ہمالیہ کا پہاڑ چڑھا ہوا تھا اتنا بڑا، کھا نہیں سکے گا یہ آدمی۔ کتنے ہم نے لوگوں کو دیکھا پلیٹوں میں ضائع ہو رہا ہے، بالکل فارغ ہو رہا ہے۔ یہ جو ضائع ہو رہا ہے نا، یہ اسراف ہے، اس میں ہم سب داخل ہو جائیں گے، یہ گناہ کا کام۔ اسی سے انسان کے مال میں برکت ختم ہوتی ہے، جو آج کل ایک پورا معاشرہ چل رہا ہے۔ کھانے کا اعلان ہوتا ہے، ایسے لوگ بھاگتے ہیں، سفید کپڑے بھی بیچ میں رنگے گئے، سالن کے نشان، باہر نکلتے ہیں ولیمے سے، ایسے لگ رہا ہوتا ہے یہ بیچارہ پکا کے آیا ہے، کھایا وہ کھانے کے لیے۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ اور آپ دیکھیے وہاں جا کے پلیٹوں میں جو ظلم اور ستم ہوتا ہے، اور جو اللہ معاف کرے جو رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ کیوں نہیں ہم سمجھ پا رہے؟ کیوں اپنی نسل کو نہیں بتا پا رہے کہ بیٹا اتنا ڈالو جتنا ضرورت ہے، اور پلیٹ کو صاف کر کے اٹھو؟ یہ اپنے بچوں کی تربیت میں شامل کریں، پلیٹ صاف کرنا ان کے ذمے بنا دیں، تاکہ وہ اتنا ڈالیں جتنا وہ کھا سکیں، دوبارہ ڈال لینا آپ۔ اچھا ایک بات یہاں پہ یہ بھی سمجھ لیجئے، بعض جگہوں میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو ڈالنے کا اختیار نہیں ہوتا، میزبان خود آپ کو ڈال کے دیتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے بعض جگہوں میں، ٹرے آ جاتی ہے، اب آپ کو بھی پتہ ہے اور سامنے ایک بندہ بیٹھا ہے اسے بھی پتہ ہے ہم یہ ختم نہیں کر پائیں گے، پہلے کوشش یہ کریں کہ اس کو واپس دیں، کہیں جی ہمیں تھوڑے کر کے لائیں۔ اگر وہ اتنے مصروف ہیں اور اتنا نہیں ہے تو آپ اپنے اپنے منہ کے آگے سے کھاتے جائیں، جو درمیان میں رہ جائے اس حوالے سے ان کو آگاہ کر دیا جائے کہ بھئی یہ صاف ستھرا ہے، لیکن چونکہ آپ نے ہماری اس سے زیادہ ڈالا ہے، یہ جائز ہے، یہ اسراف میں شامل نہیں ہوگا۔ باقی جو آج کل چل رہا ہے، بچے بھی ضائع کر رہے ہیں، والدین بھی ضائع کر رہے ہیں، پوری روٹیاں ضائع ہو رہی ہیں، ڈبل روٹیاں ضائع ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ضائع ہو رہا ہے، اور بچوں کے اندر یہ صفت نہیں پیدا ہو رہی ہے، ان کے اندر یہ پیدا ہی نہیں کر رہے ہم لوگ، کیونکہ ہمیں ہی قدر نہیں ہے۔ ابھی ہم آ رہے تھے جب، تو دو بچوں کو ہم نے دیکھا، وہ غالباً پتہ نہیں کب کا، یہ جو کباڑ اٹھانے والے نہیں ہوتے، یہ کباڑ اٹھانے والے بچے، وہ پتہ نہیں کب کا پراٹھا ایک دوسرے میں بانٹ رہے ہیں۔ لوگوں کو رزق نصیب نہیں ہو رہا، نوالوں کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، ہم لوگ ہیں کہ ضائع کر رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں دیکھیے ٹکڑوں کا باقاعدہ رکھتے ہیں نا ہم لوگ، تو وہ ظاہر ہے وہ کس کھاتے میں، وہ ضائع ہونے کے کھاتے میں۔ اس لیے خدا را اس بات کو سمجھیے، یہ ہمارے مال میں سے برکت نکالے گا، ہمارے گھر میں سے برکت نکالے گا، کھانے پینے میں سے برکت نکلے گی۔ اپنے بچوں میں یہ تمیز پیدا کریں، بیٹا جتنی ضرورت ہے اتنا کھانا، اور پلیٹ صاف کر کے اٹھنا۔ اور یہ پلیٹ باقاعدہ دعا دیتی ہے، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، یہ جو آپ پلیٹ صاف کرتے ہیں نا، یہ صاف ہونا، یہ صاف کرنا، وہ پلیٹ اللہ تعالیٰ اس کو یہ اتنی صلاحیت دیتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کے لیے دعا کرتی ہے، اس نے مجھے اللہ اس نے میرا حق ادا کر دیا، دعا کے الفاظ میں بھول گیا ہوں۔ ایک اتنی بات ضرور ہے، صحیح حدیث ہے کہ وہ انسان کے لیے، وہ آپ کے لیے دعا کرے گی۔ تو کیوں نہ اپنے بچوں کو یہ لالچ دیں، یہ سکھائیں کہ بیٹا صاف کرو گے آپ کو یہ پلیٹ دعا دے گی، آپ دیکھیے گا کہ پھر آپ کے گھر کا پورا ماحول بدل جائے گا۔ ضائع ایک ہم نے اپنے استاد کو دیکھا ہے کہ جب طلبہ ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، طلبہ دسترخوان پہ کھاتے تھے تو ظاہر صاف کرتے وقت کچھ ٹکڑے نیچے گر جاتے تھے۔ اللہ ہمارے استاد صاحب کو لمبی زندگی عطا، حفظ کے استاد تھے، ہیں ابھی الحمدللہ، تو وہ باقاعدہ چنتے تھے اور چن کے ہم نے انہیں کھاتے ہوئے دیکھا ہے باقاعدہ، کہ طلبہ چلے گئے، سب چلے گئے، اور اس کے بعد باہر جا کے چکر لگاتے تھے، جو زمین پر پڑا ہوتا تھا اس کو باقاعدہ اٹھاتے تھے، اگر کھانے کا ہے کھا لیتے، نہیں کھانے کا اس کو صاف کر کے چڑیوں وغیرہ ان کے آگے ڈال دیتے۔ یہ اہتمام کریں اپنے گھروں میں، یہ چیز ہے جو سمجھانا مقصود ہے۔ بہرحال اسراف میں نے عرض کر دیا، ضرورت کی جگہ پر بلا ضرورت خرچ کرنا۔ اچھا اس میں ایک اور چیز بھی داخل ہے جس میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایمان والوں کی صفت یہ ہے یہ کنجوس نہیں ہوتے۔ کنجوسی کیا ہے؟ ضرورت کی جگہ پر گنجائش ہونے کے باوجود بھی خرچ نہ کرنا، یہ کنجوسی ہے۔ مثال کے طور پہ اپنی ذات پر، بیمار ہے بیچارہ، پتہ ہے میں بیمار ہوں اور اس کے پاس گنجائش بھی ہے، 3-4 لاکھ رکھا ہوا ہے اپنے پاس، نہیں خرچ کروں گا، علاج نہیں کرواؤں گا، یہ ناجائز ہے، یہ بخل ہے جس کو ہم کنجوسی کہتے ہیں نا۔ ضرورت کی جگہ پر گنجائش ہونے کے باوجود بھی خرچ نہ کرنا، یہ کنجوسی اور بخل ہے، اس میں بھی لوگ مبتلا ہیں۔ بیوی بچوں کی جائز ضروریات ہیں، نہیں خرچ کرتے وہ،
شریعت نے ان پر کچھ چیزیں واجب اور فرض کی ہیں، نہیں خرچ کرتے اس پر. قربانی واجب ہے، نہیں کرتے. زکوٰۃ فرض ہے، نہیں کرتے. حج جیسی اتنی بڑی عبادت فرض ہے، نہیں کر رہے وہ. اور رکھے میں پیسے سنبھال کے، یار کوئی بھی مشکل وقت آ سکتا ہے، اس مقصد کے لیے پیسے سنبھال کے رکھے ہیں. پلاٹ رکھے ہوئے لوگوں نے، لیکن خود بیچارہ بڑی مشکل سے وہ گزارا کر رہا ہے. گھر والے اس کے ترس گئے ہیں کوئی اچھا کھانا کھانے کے لیے، نہیں کرے گا. یہ کنجوس ہیں، یہ بخیل لوگ ہیں، اور یہ ایسے لوگ شیطان کے دوست ہوتے ہیں. تو اس لیے اس بات کو بھی سمجھ. دیکھیں نبی سے ماں باپ کی خدمت پر خرچ کرنا کتنا بڑا انسان کی ذمہ داریوں میں سے ہے. اس میں بھی روکتے رہتے ہیں، کسی طریقے سے ہاتھ بس بند کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کوئی لمٹ نہیں بتائی ہے. یہ دین میں آسانی ہے. کتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. آپ علیہ السلام نے یہ چیز، یہ اصول بتائے، اور پھر ان میں دیکھیں ان سب اصولوں میں رہتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق جو خرچ کرتے ہیں، قرآن نے آخری اس کی بات بتائی تھی کہ بھئی میانہ روی سے خرچ کرتے ہیں. یہ کوئی توکل نہیں ہوتا. ہمارے ہاں لوگوں کا انتہائی غلط کنسپٹ ہے، دماغ ان کا پھرا ہوا ہے. پہلی تاریخ آئی تو 1 تاریخ تنخواہ دار طبقہ 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک کھلے ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں. اور جب ان سے کہا جائے نا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، او جی اللہ پر توکل ہے جی، آگے اللہ پوری کرے گا. اور 15 تاریخ کے بعد یہ لوگ قرض مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی توکل نہیں ہے کہ انسان اپنی اس میں میانہ روی سے خرچ نہ کرے. یہ کوئی توکل نہیں ہے، ذہن میں رکھیں. یہ صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے وہ جو پہلی 10 تاریخوں میں سب کو خرچ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. کوئی توکل نہیں ہے. شریعت نے اس کو توکل نہیں کہا کہ تم بعد میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرو اور قرض مانگتے پھرو، مجھے اتنے دے دو، مجھے اتنے دے دو. ایک اصول، چھوٹی سی ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتا دیا، ما عالی من اقتصد، جو شخص میانہ روی اختیار کرے گا وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا. میانہ روی کیا ہے؟ حساب کتاب سے خرچ کر رہا ہے. اسے پتا ہو کہ میں نے کتنا خرچ کرنا ہے اور کیا خرچ کرنا ہے اور کس حد تک خرچ کرنا ہے. چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے چاہیے. کتنا مشہور جملہ ہے. ہمارے ایک استاذ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو آدمی اپنے بٹوے میں یہ رکھ لینا، یہ لکھ کے حدیث، ما علی من اقتصد، جو آدمی میانہ روی سے خرچ کرے گا وہ محتاج نہیں ہوگا. مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ فرماتے ہیں یہ ایک میری طرف سے ایک تمہیں بار بار اس حدیث کو سامنے رکھے اور دیکھے، جو میانہ روی سے خرچ کرے گا کبھی محتاج نہیں ہوگا. یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وظیفہ ہے، یہ ان کا دیا ہوا تعویذ ہے، یوں سمجھ لیجیے. اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر میانہ روی لائیں، جتنی استطاعت ہے اس میں رہیں. دکھاوے میں آ کر اپنی استطاعت سے باہر نہ جائیں. شادی بیاہوں میں، ولیموں میں، اور اس کے علاوہ دیگر تقریبات میں، فوتگیوں میں، جنازوں میں، جس قسم کی رسومات میں ہم لوگ اس وقت دھنسے ہوئے ہیں، تو آپ یقین جانیں میانہ روی تو ہے ہی نہیں. اور یہ ہم لوگ اللہ معاف کرے بے برکتی، بے سکونی کا باعث بنتا جا رہا ہے. ثواب نہیں ہو رہا اس پہ. جو نیت ہے نا ہماری، ثواب اس پہ بالکل نہیں. اچھا اب یہاں پہ ایک سوال چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے، پھر بات ختم کرتے ہیں. 2 مسائل ہیں وہ عرض کروں گا کہ بھئی اگر ایک انسان پر ایک قربانی کا بکرا واجب ہے، مثال دے رہا ہوں، آگے 2-3 مثالیں اور دوں گا، وہ 2 بکرے خرچ کرتا ہے. ایک آدمی پر کو پتا ہے کہ بھئی میں فلاں ضرورت مند کو 1000 روپیہ دے رہا ہوں، اس کی 1000 میں ضرورت پوری ہو جائے گی، وہ 2000 لگا رہا ہے. ایک آدمی ایک دفعہ عمرہ کر آیا ہے، وہ ہر سال ہم دیکھ رہے ہیں عمرے پہ جا رہا ہے. ایک آدمی نے ایک دفعہ زندگی میں حج کر دیا، جو فرض حج تھا، فرض تو ہو گیا، اس کے بعد جب وہ حج کرے گا وہ نفلی حج ہوگا، ہم دیکھتے ہیں وہ نفل حج کر رہا ہے. آیا یہ کس چیز میں داخل ہوگا؟ میں نے ایک لفظ چھوڑ دیا ہے، جو ٹرمز جنہیں ہم کہتے ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا اسراف کسے کہتے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا تبذیر کسے کہا جاتا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا بخل کسے کہا جاتا ہے. اب اس سوال کا جواب سمجھیے گا. دیکھا نا آپ نے، بیوی بچوں کی ضرورت سے زائد انسان بعض دفعہ خرچ کر دیتا ہے، اچھا کھلا دیتا ہے، انہیں سہولت زیادہ دے دیتا ہے، زیادہ آرام کا خیال رکھتا ہے، اپنے بچوں کا، اپنی ذات کا، اپنے والدین کے آرام کا خیال رکھتا ہے، ان کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اس کے باوجود مزید ان پہ خرچ کر رہا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے. تو آیا یہ کس چیز میں؟ دیکھیں، جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں پر کوئی شخص اگر بڑھ چڑھ کر خرچ کر رہا ہے تو یہ سخاوت کہلاتی ہے. اسی کو سخی اور سخی کہا جاتا ہے ہمارے عرف میں.
یعنی ایک آدمی جائز حد میں رہتے ہوئے باقی معاملات ادائیگی کر رہا ہے، وہ اپنے، یہ نہیں ہے کہ اب قرضے مانگ کے عمروں پہ جا رہا ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ بھئی گھر والے بھوکے بیٹھے ہیں اور یہ شخص عمرے کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، یہ نہیں، وہ ساری ضرورتیں پوری کرنے کے بعد اب اللہ کے حکموں میں وہ ظاہر اللہ کے حکم بھی پورے کر رہا ہے لیکن ان میں اضافی خرچہ کر رہا ہے، یہ شخص سخی کہلائے گا۔ یہ سخاوت ہے جو اپنی اولاد کو اور ہمیں سیکھنی ہے۔ اس میں آئیں، اس میں آپ بڑھ کر چڑھ کر خرچ کریں گے تو یہ اسراف میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ اس کو سخاوت کہا جائے گا، اس کو جو ہے نا سخی کہا جائے گا، اس کو جو ہمارے معاشرے میں جو عرف میں استعمال ہوتے ہیں الفاظ وہ کہے جائیں گے۔ اس شخص کو کبھی بھی اسراف کرنے والا نہیں کہا جائے گا۔ اس اصول کو سمجھ لیں۔ یہ جو آپ کو میں جو سوال تھا نا، اس سوال کا جواب۔ اب ایک آخری بات عرض کرتا ہوں، جو بھی آپ خرچ کر رہے ہیں خصوصاً یہ آخری چیز میں اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کر رہے ہیں، والدین پر، بیوی بچوں پر، رشتہ داروں پر اور دیگر جگہوں پہ، فلاحی جگہوں پہ خرچ کر رہا ہے، کوئی آدمی بڑھ چڑھ کے سخاوت کا مظاہرہ کر رہا ہے، اپنے مال کو ضائع نہ کریں۔ یہ آخری بات جو قرآن کا ایک آخری اصول جو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد اپنے مالوں کو ضائع نہ کرو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والوں اپنے دیے ہوئے صدقات اور خیرات اور جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو ان کو باطل نہ کرو، ان کو ضائع نہ کرو، دو چیزوں سے، تکلیف پہنچا کر، احسان جتلا کر۔ کسی کو دے دیا، بس دے دیا، اب اس پر احسان نہ جتاؤ۔ یہ ہمارے معاشرے میں بھی ایک نئی تو نہیں، بہت پرانی چل رہی ہے۔ دینے کے بعد احسان جتلاتے رہتے ہیں، یہ خرچہ میں نے کیا تم پہ، یہ میں نے بیوی پر احسان والدین پر احسان جتلانا، کسی رشتہ دار پر خرچ کر دیا اس پر احسان جتلانا، ضائع نہ کرو۔ تکلیف پہنچانا کیا ہے؟ تکلیف پہنچانا یہ ہے آپ نے اس کو دیا، اب آپ اس سے کام نکال رہے ہیں، خواہ اس کو تکلیف میں ڈالنا ہے۔ احسان تو نہیں جتلایا آپ نے، لیکن آپ نے اسے ایسا کام بتا دیا جو بیچارے کو تکلیف میں ڈال رہا ہے۔ ہوتے ہیں نا ایسے لوگ، پیسہ دیا، پیسہ دینے کے بعد مثال صدقہ دے دیا اس کو، صدقہ دینے کے بعد اب ذہن میں نیت ہوتی ہے اس سے میں فلاں جگہ پہ کام نکالوں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تکلیف دینا ہے۔ قرآن نے منع کیا ہے، اے ایمان والو اپنے مالوں کو ضائع مت کرو، احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ البتہ ایک چھوٹی سی چیز، احساس دلانا، یہ اور چیز ہے۔ احسان جتلانا اور چیز ہے، احساس دلانا اور چیز ہے۔ مثال کے طور پہ باپ اپنی اولاد پہ خرچ کر رہا ہے، اس کو پڑھانے کے لیے بیچارے نے کیا کچھ نہیں کیا، اب اس کے بعد وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ پھر بھی سیدھے راستے پر نہیں آ رہا، اس کے بعد باپ کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ یار میں نے تم پہ اتنا خرچہ کیا ہے، کچھ تو پڑھ لو نا، کچھ تو کر لو۔ یہ کیا ہوگا؟ یہ احسان جتلانا نہیں ہوتا، یہ احساس دلانا ہوتا۔ ایسے آپ اپنے قریبی رشتہ دار کسی کو اس قسم کا کوئی تعاون کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیچارہ بالکل نکھٹو کسی کام کا نہیں، اب آپ اسے جو چیز بتا رہے ہیں کہ یار میں نے اتنا آپ پہ کوشش کی، خرچ کیا ہے، کچھ تو کرو نا، کچھ تو پڑھو، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ احساس دلانا، یہ احسان جتلانا نہیں۔ بہرحال جو آج میں نے اصول بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسراف سے بچنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بخل سے بچنے والا بنائے، اللہ ہمیں سخی بنائے، اور جو 3-4 اصول میں نے عرض کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت کافی ہو گیا، یہ مسائل سننے جی۔ اذان کے وقت ایک طرف اذان ہو رہی ہو اور ایک شخص بیت الخلاء میں چلا جائے تو آیا اس سے کوئی گناہ ہوگا؟ دیکھیں، اذان جس وقت ہو رہی ہو اور یہ سکون میں کھڑا ہے، کوئی شدید تقاضا نہیں آیا، کوئی شدید اس کو پیشاب نہیں آیا، تو بہتر تو یہ ہے کہ یہ شخص کھڑے ہو کر پوری اذان سنے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہو سکتا، ظاہر انسان ہے، یہ ایک فطری تقاضا ہے، تو پھر وہ چلا جائے، اس میں اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بعض دفعہ لوگ ہم نے دیکھا ہے وہ کھڑے رہتے ہیں جب تک اذان ختم نہیں ہوتی ہو، اور بعض دفعہ اذانیں اتنی لمبی ہو جاتی ہیں کہ وہ آدمی برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے ایسا نہ کریں۔ اگر آپ کو پیشاب پخانے کی حاجت ہے تو آپ اذان کے دوران بھی جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟